بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے تشریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مبین شریعت کا علم سیکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اتنی گھڑیاں یہاں گزریں، اللہ رب کریم اسے قبول و منظور فرمائے اور اپنے دین مبین کا صحیح علم سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کر کے اسے آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے پچھلی نشست سے ہم نے کچھ عرصہ کے بعد باقاعدہ نماز کے مسائل شروع کیے تھے۔ انشاءاللہ گزشتہ سے پیوستہ آج بھی ہم نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلے اس کا ہم اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے، ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ نماز کی جتنے فرائض ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی نماز قائم نہیں ہوتی۔ میں کسی ایک دوست سے دوسری دفعہ حاضر تھا، موجود تھا، ان میں سے کوئی ایک دوست کھڑا ہو جائے اور پوری کوشش کرے کہ وہ پہلی 7 شرائط جو ہیں جو نماز کے داخل ہونے سے پہلے کی وہ بیان کرے، اور پھر کوئی دوسرا دوست نماز کے اندر داخل ہونے کی 7 ارکان اور فرائض کو بیان کرے۔ کوئی ایک دوست کھڑا ہو جائے۔ یہ نماز میں اگلے 7 ہیں، نماز میں داخل ہو گیا پہلے 7 اس میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تھا نیت کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، سطر کا ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور 7واں تھا قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ اب یہ 7 ہو گئے اور نماز کے 14 فرائض ہیں۔ اب 7 جو اس کے اندر داخل ہونے کے فرائض ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اب نماز کے اگلے 7 فرائض جو نماز میں داخل ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اس میں پہلا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ کر کے بھی لکھا ہے اللہ اکبر، یہ پہلا فرض ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں قیام کرنا۔ قیام کرنا سے پورا اشارہ کر کے یہ کھڑے ہیں یہ تو ہم قیام کی قیام حالت کرنا۔ پھر تیسرا ہے کم از کم 1 آیت کے برابر تلاوت کرنا، جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا ہے رکوع کرنا، نمبر 5 ہے 2 سجدے کرنا، نمبر 6 تشہد میں بیٹھنا، اتحیات کی صف میں بیٹھنا، نمبر 7 خروج بالسجود، یعنی دونوں طرف سلام پھیر کے نماز سے منقطع کرنا۔ یہ 7 فرائض۔ اچھا، اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے دفعہ ہم ذرا یاد بھی ہو جائے گا اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں نے پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا، اس طرح یاد کریں گے تو کبھی نہیں بھولے گا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت میں سب سے پہلے اہم چیز کیا ہے؟ نیت کا ہونا۔ انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے
اسلام کے اندر کوئی عمل بھی ہے تو اس کی نیت سب سے پہلے کون ہوتی ہے؟ تو نیت جس کام کی کریں گے وہی کام اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کیا نماز کے اندر جو ہم نیت کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت ہوگی؟ لا محالہ وہ نماز ہی کی نیت ہے۔ فجر ہے فجر کی نیت ہوگی، عشاء ہے تو عشاء کی ہوگی، ظہر عصر مغرب کوئی بھی نماز ہوگی تو ہر جمعہ ہے تو جمعہ کی نیت ہوگی، عیدین ہے عیدین کی نیت ہوگی۔ تو ہر نماز جو ہمارے اوپر لازم ہے فرائض نمازوں میں 5 اور جمعہ کی نماز واجب ہے، یہ ساری نمازوں کا طریقہ کار اس میں فرائض کا ایک ہی ہے کہ نیت کا ہونا، یہ کلیئر ہو گئی بات۔ ہم گھر سے نکلے مسجد میں داخل ہو گئے تو نیت ہے نماز کی، جو نماز کا وقت ہے اس کی نیت ہو گئی۔ دوسرا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے جسم کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، پھر تھا کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب جسم بھی پاک ہے کپڑے بھی پاک ہیں، تو اب جس جگہ نماز پڑھیں گے اس کو ہم جائے نماز کہتے ہیں۔ یہ مصلی ہے، یہ جائے نماز نہیں، یہ لفظ غلط ہے، یہ جائے نماز نہیں، اس کا نام ہے مصلی۔ جائے نماز کا مطلب ہے جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کو جائے نماز کہتے ہیں۔ جام ہے نا فارسی کا لفظ ہے اور نماز بھی فارسی کا لفظ ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ نماز اردو کا یا عربی کا لفظ نہیں ہے، نماز نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو جائے نماز یعنی وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ خواہ مسجد ہے خواہ گھر ہے، کہیں پہ بھی ہے، دکان ہے، جہاں بھی نماز آپ پڑھنے لگیں گے تو سب سے پہلے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ مصلی ہے، فرش ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، کوئی اس سے غرض و غائب نہیں، جو بھی جگہ ہوگی اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ ارکان میں یہ شامل ہے، شرائط میں یہ شامل ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی، ایک نیت کے علاوہ، نیت کو چھوڑ کے۔ اب آگے چلے، ہم نے کہا جسم کا پاک ہونا، پھر تھا کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایک چیز پاک، ایک دوسرے کی چیز جو متصل ہے وہ پاکی ہے۔ اب یہ یاد ہوگی۔ اور چوتھی وہ تھی کہ نیت کرنا، جو ہم نے سب سے پہلے کی، 4 چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں 5ویں چیز کیا ہے، وہ بھی بڑی آسان، ستر عورت، یعنی اب لباس تو پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، لیکن ناف نظر آ رہی ہے، ناف نظر آ رہی ہے اور گھٹنے وہ نظر آ رہے ہیں، تو نماز ہو جائے گی؟ مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے ساتھ ساتھ عورت کی نماز کے مسائل بھی سیکھ لیں، یہ نہیں کہ ہم مرد ہیں تو صرف مردوں کے، کیونکہ مرد نے عورت کو بھی تعلیم دینی ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک کم از کم، یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا کپڑا باندھ کے آ گیا تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ اس حالت میں ہے جب ہم حج اور عمرہ کر رہے ہیں، جب حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو حالت احرام میں، تو حالت احرام میں جو کم از کم ستر ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور اوپر کی چادر اگر وہ کسی نے بچھا کے بھی پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی نماز یعنی اس نے اپنی اوپر کی چادر اٹھا کے زمین پر بچھا لی تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی شرط نہیں ہے کہ اوپر کی چادر ہوگی تو اس کا نماز وہاں پہ اس کی قبولیت ہوگی، ایسا کوئی شرط نہیں۔ صرف اس نے کم از کم اپنی چادر جو ناف سے گھٹنوں تک باندھی تھی، یعنی ناف بھی نظر نہ آئے اور گھٹنا بھی نظر نہ آئے۔ لیکن ایک شخص اس کا بدن موٹا ہے، پیٹ بڑا ہے، تھوڑا سا نیچے آ گیا تو اس کو شریعت میں اجازت ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ اپنی اس ناف کو چھپانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد ہے۔ ستر جو ہے اللہ کی حدوں میں ایک حد ہے۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے نیت کر لی، کپڑے پاک ہو گئے، جسم پاک ہو گیا، جگہ پاک ہو گئی اور ستر ہمارا چھپ گیا، جگہ ہم نے اپنی ستر کو، جگہ کو چھپا لیا۔ اب اس کے بعد اگلی چیز کیا تھی؟ نماز کا وقت ہونا۔ اب نماز ہم پڑھنے ہیں ظہر کی اور نماز ہوگی عصر کی، اب شرط بدل جائے گی۔ اب کیا ہوگی؟ شرط بدل جائے گی، جس نماز کا وقت ہوگا ہم اسی کو ادا کریں گے، اور اگر اس نماز کے علاوہ کوئی نماز کریں گے تو وہ قضا ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ قضا نماز ہوگی۔ جیسے فجر کی ہے، ہم ظہر کے ساتھ پڑھ لی، عصر کے ساتھ پڑھ لی، عشاء میں پڑھ لی تو وہ قضا ہوگی، وہ اس وقت اس نماز کی وہ شرط نہیں ہوگی۔
اور جو نماز کا وقت ہوگا وہ شرائط اسی کے لیے یعنی لاگو ہوگی۔ اور آخری کیا تھی کہ ہمارا منہ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف ہونا چاہیے یا لوگوں کی طرف کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کس طرف ہونا چاہیے؟ اور یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں غافل ہیں یا بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں اور بعض اس پر بحث کرتے ہیں، خصوصاً مدینہ طیبہ اور خصوصاً ہمارے ہاں آج کل عمومی طور پر کئی جاہل لوگ ایسے ہیں، وہ قبرستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہ کرو، قبلہ کی طرف کرو۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا کوئی شرط نہیں، دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو امام کبھی بھی اپنا منہ پھیر کر دعا کے وقت نمازیوں کی طرف نہ کرے، تو بلکہ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نشانی ہے کہ صرف نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ کیا ہے؟ شرط ہے۔ دعا کے لیے قبلہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدھر تم منہ کر کے دعا کرو گے ہر طرف تم اپنے رب کو پاؤ گے۔ ہماری بات کو سنتا ہوں، قرآن کی آیت قرآن میں ہے کہ جس طرف سے تم مجھے پکارو گے۔ لیکن نماز جو ہے وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے اور اس کے پورے اصول و ضوابط ہیں۔ اس کے اندر شرط یہ رکھی گئی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اس کی نماز، کوئی کہے کہ میں اپنے مرشد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، کوئی کہے میں بغداد شریف منہ کر کے نماز پڑھوں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ کفر ہے، کفری عمل ہوگا اور جہالت پر مبنی ہے اور یہ باطل عمل ہوگا۔ اس کا بجائے ثواب کے اس کو شدید بدترین گناہ ہے۔ یعنی نماز کی آخری شرط کیا ہے؟ 7 شرطوں میں کہ منہ آپ کا قبلہ رخ ہو جائے۔ یہ ایک مسئلے سے آپ کو کئی مسئلے پتہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے ایک دفعہ آپ کو شاید بتایا تھا کہ ایک شخص ہے، خدا نہ خواستہ وہ نبینہ ہے، خدا نہ خواستہ وہ نبینہ ہے، ایک دوست پڑھ کے رہا اس کو، یا اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو پتہ نہیں تھا، دو ہی وجوہات ہو سکتی نا۔ ایک بندہ، اب آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی، ادھر منہ کر کے آپ نے نیت کرنا ہونا اللہ اکبر۔ اب عمران بھائی آئے مسجد میں، تو عمران بھائی ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ غلط نماز پڑھ رہے، قبلہ تو ہمارا، کس طرح کریں گے نا؟ ایسے ہی نہیں بتانا ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو، یہ حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو صحیح ڈائریکشن میں کر دیا ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ نبینہ تو بھی، اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے بھی سادہ بندے ہیں نا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا قبلہ کس طرف تھا، پھر ادھر مڑ جائیں۔ اب ایک بندہ آیا، خواہ اس کا وضو ہے نہیں ہے، وہ نماز کے لیے آیا نہیں آیا، لیکن جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ قبلے سے ہٹا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دوسرا آدمی کس طرح اس کو درست کرے گا؟ اس کو پکڑ کر سیدھا کر دے گا، اور ساتھ اگر منہ سے کوئی جملہ بیٹھ جائے، منہ سے کوئی جملہ یعنی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یا کچھ بھی سبحان اللہ بھی پڑھ دے تو کوئی منع نہیں ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی اس نے جتنے بھی، بھلے اس نے آخری وقت میں ایسا کر دیا، اس کی علماء کہتے ہیں نماز ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں وہ اعادہ کرنا چاہے تو کر لے، وقت ہے تو کر لے، منع نہیں بھائی، اس کے دل کی تسکین نہیں کہ غلطی ہو گئی تو کر سکتا ہے، ورنہ اس کی نماز مکمل ہو جائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کر ایسا، اور اگر وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ لیکن حتیم میں یہ مسئلہ نہیں، جب ہم حتیم میں داخل ہوں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حتیم میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ حتیم میں داخل ہو گئے اور آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہے، آپ کی پیٹھ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور منہ آپ کا رکن یمانی کی طرف ہے، رکن شامی کی طرف ہے، مقام ابراہیم کی طرف ہے، یا آپ صفا مروہ کی طرف منہ کر کے جدھر بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتا ہے دوست؟ جو ہے وہ خانہ کعبہ کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ، جو حتیم میں داخل ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، لیکن وہاں کوشش کرے کس طرح نماز نہ پڑھے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا
تو وہ لوگوں کو سیدھا کراتے رہتے ہیں، یا اس سے لوگوں کی مشکل میں اضافہ ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ چونکہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی وہی عمل کریں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف ہی، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی حتیم خانہ کعبہ کا حصہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، وہ شرق کی طرف منہ کر لے، غرب کی طرف کر لے، شمال جنوب، جس طرف بھی کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں شرط ایک ہی ہے، اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ چاروں طرف ہی ہے، خانہ کعبہ چاروں طرف ہے، ایک طرف نہیں ہے خانہ کعبہ۔ جدھر سے بھی آپ دیکھیں، رکن یمانی سے آ جائیں، رکن شامی سے آ جائیں، حجر اسود کی طرف سے آ جائیں، یا آپ رکن عراقی کی طرف سے آ جائیں، تو چاروں ارکان جو ہیں خانہ کعبہ کے کسی طرف بھی آپ کا منہ ہوگا یا کسی کونے سے بھی منہ ہوگا تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور حتیم میں بھی یہی مسئلہ ہے، حتیم میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز میں داخل ہو گئے، یہ تو 7 فرائض ارکان پہلے تھے، رکن تھے، اب ہم نماز میں داخل ہو گئے، تو نماز میں داخل ہوتے ہی ہم اب نیت کریں گے، ایسے ہی کیا کریں گے؟ بولے نا یار، نیت تو ہم کر چکے تھے، لیکن یہاں کچھ لوگ نیت کر رہے ہوتے، یہاں کچھ لوگ نیت جو غلط ہے، جو مسئلہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں نیت کرنا شروع کر رہے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے تکبیر تحریمہ پڑھائی اور ایک بندہ آتا ہے 4 رکعت نماز اثر منہ رحمۃ اللہ خانہ کعبہ شریف 6 امام۔ اب یہاں کوئی بھی ایسی نیت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، ایسی نیت کرنے کی قطعاً فقہ حنفیہ میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں منہ سے نیت کرنا اس کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ نیت ہی قلب کی ہے۔ جب آپ کی نیت کر لے، منہ سے بھی پڑھ لے، منع نہیں ہے، اس کی نماز کی باطل نہیں ہوئی، ثواب کم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ نماز کا حصہ ہی نہیں، لیکن ایک بندہ اضافی طور پر کر رہا ہے دل کے سکون کے لیے، وہ کر لے، لیکن وہ کب کرے گا؟ جب وہ نماز کے حالت میں داخل ہونے سے پہلے صف میں پہنچنے سے پہلے کر لے، یا صف تک بھی کر لے، لیکن اس وقت نہیں جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا۔ جتنا وقت نمازی امام کے عمل کے اندر جتنا زیادہ تاخیر کرے گا، اتنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو نمازی اپنے امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا منہ پھیرتا ہے، فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس پر ایسا عذاب نہ نازل کر دے کہ اس کا چہرہ اللہ بندر یا کسی اور مخلوق کی طرف بنا۔ یہ نماز میں پہلے سر اٹھانا یا پہلے چہرہ پھیرنا یا پہلے نماز سے اٹھ جانا، رکوع میں پہلے چلے جانا، رکوع میں یا سجدے میں پہلے جانا یا سجدے میں پہلے اٹھ کے آ جانا۔ ابھی امام نے کہا ہی نہیں، امام اٹھا ہی نہیں ہے، تو جو امام کی ابتدا میں نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبادہ تمہیں اللہ اس عذاب میں مبتلا نہ کر دے کہ تمہارا چہرہ بندروں جیسا یا تمہارا سر اللہ گدھے جیسا بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر تمہاری نماز مانگے۔ ایسی غلطی اگر نہ دانستہ ہو جائے تو توبہ ہے، اور اگر دانستہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی پھر معافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ سے سچے دل سے معافی نہ مانگے۔ اگر ایک بندے کو پتہ ہی نہیں تھا یا وہ عادتاً ایسا کر رہا ہے تو اپنی عادت کو بدلے، کیونکہ یہی تربیت ہے کہ جو امام ہے جس کو صاحب عزت بنایا گیا، صاحب نماز بنایا گیا، جو قائم مقام ہے، تو اس درجے پر اس سے قبل کوئی بات کرنا یا عمل کرنا نماز کے فاسد ارکان میں ہے۔ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی یا فاسد ہو جائے گی؟ بولے نہیں یار، پڑھ رہے ہیں نا، فاسد ہو جائے گی یا نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، یعنی نماز یا تو بالکل نہیں ہوئی یا اب نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے۔ تو پہلا عمل کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 انگلیاں کلائی کے اوپر، شنگلی اونچی، انگلی نیچے اور انگوٹھا اوپر ہوگا، اور بالکل وسط پیٹ یعنی ناف کے اوپر آپ کی یہ جگہ ہوگی الٹا۔ یہ فقہ کے عین مطابق ہے، اگر کوئی سے نیچے چلا جائے تو منع نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، بہت یہاں تک لٹکا لینا، یہ نماز کا
اصول نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. نہ اس طرح ہاتھ کو پکڑنا کہ جیسے ایک ہاتھ چھوٹا ہوا ہے اور ایک ہاتھ لٹکا ہوا ہے. ایسا عمل جو ہے وہ حالت نماز میں بندہ نہیں ہے، بلکہ ایسے پورا پیٹ پر ہتھیلی کو پھیلائے اور دوسرے ہاتھ کو جکڑ کر رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نرویٹک سسٹم رکھا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے دماغ کی ساری لہریں ناف کے ذریعے انسان کے بدن میں جو نور ہے وہ داخل ہوتا ہے. یہ اس کا اصول ہے، تاکہ وہ اپنا یہاں ہاتھ رکھے، غسل کر رکھے. اس سے بہت ساری امراض نہیں ہوتی، ایسے ہرنیہ کا مرض نہیں ہوتا، اسی طرح پیٹ کے امراض نہیں ہوتے. اور بے شمار بزرگان دین نے اس کے فضائل لکھے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے. اس کے اور دیگر فضائل ہیں. تو کیا ہوا؟ اللہ، اچھا کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں، اللہ ایسے اللہ اکبر عورت کرتی ہے، یہ عورت کی نماز ہے، یہ عورت کی، اور یہاں رکھنا یہ بھی عورت کا طریقہ ہے. مردوں کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ناف کے اوپر وسط پر، پیٹ کا جو وسط ہے اور اس کی نشانی آپ کی ناف ہے، اس پر آپ کی الٹی ہاتھ کی ہتھیلی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ آ جائے، یعنی ہمارا یہ گھٹ آ جائے، اس پہ رکھیں اور پھر اس پر جکڑ کر ایک انگوٹھا اوپر اور ایک چھنگلی انگلی نیچے، اور اس کو آہستگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کریں. یعنی عمل آہستہ کریں، ایسا نہیں کریں بلکہ آہستگی سے کریں اور پھر مضبوطی سے اس کو جکڑ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ یہ ایک بڑی اہم چیز تھی. پھر اس کے بعد تھا قیام کرنا. قیام کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گاڑی یہاں 15 منٹ قیام کرے گی. آپ نے سنا نا ڈائیو والے کہتے ہیں بس یہاں ہمارا قیام کتنی دیر کا ہوگا. تو کیا قیام کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ ہے قیام ہے نا، کھڑے ہونا، قائم ہو کے کھڑے ہونا. قائم ہو کر نماز جو ہے وہ پوری ٹریننگ کا نام ہے، پوری ٹریننگ ہے، جو فوجی ٹریننگ ہے نا اس کا نام ہے. تو قائم جب قیام ہو جائے، فوجی کو کھڑا کر دیا جائے، گولا لگے، بالا لگے، تیر لگے، تلوار لگے، حکم ہے یہیں کھڑے ہونا، مرنا مر جاؤ. تو نماز بھی یہی ہے کہ جہاں وہ کھڑا ہو گیا تو اپنے آپ کو قائم کر لے. یعنی اس سے کیا معنی پتہ چلا کہ مسلمان اللہ کے کلمے پر قائم ہے، اللہ کے کلمے پر ثم استقام. قرآن کہتا ہے نا کہ جب تم پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرو. پھر کیا کرو؟ استقامت اختیار. پھر ہلنا نہیں ہے، کبھی ادھر نہیں دیکھنا کہ ہندو ان کا عمل کیا ہے اور عیسائی کیا کر رہے ہیں، سکھ کیا کر رہے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا، اور نہ ہی اپنے عقیدے سے ہٹ کے کچھ عمل کرنا. جس عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اس پر قائم ہو جاؤ. قیام سے معنی یہ ہے. اور نماز کی حالت میں قیام کیا ہے؟ کہ آپ کا کھڑے ہو جانا، آپ کا کھڑے ہو جانا. اب کچھ لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، کچھ دوسرے ٹانگ پہ کھڑے، ایسا نہیں، بلکہ پورا اسٹریٹ کھڑا ہو، جس سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، بندے کے اسٹیمنے میں فرق پڑتا ہے. قیام کے اندر جو ہے وہ صرف ہلکی سی گردن جھکائے گا اور اپنی نظروں کو کہاں پر رکھے گا؟ سجدے کی جگہ پر. کہاں پر؟ سجدے کی جگہ پر. اب قیام میں یہ نہیں کہ وہ اس طرح دیکھ رہا ہے، اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے جنات کو، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کو تکے گا. یہ ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، مثلث ہے. جتنی ڈائریکشن آپ کی سجدے کی اور آنکھوں کی ایک ٹرائی اینگل ہے، اور پھر دوبارہ واپس آنکھوں تک آتا ہے. تو اس سے انسان کی نظر کے اندر اللہ برکت لاتا ہے، بینائی روشن رہتی ہے، نظر تیز رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو سجدے کی حالت میں جہاں پر سر لگتا ہے وہاں پر وہ اپنی اب کیا کرے گا؟ حالت قیام میں نظر کو ٹکائے گا. نظر کو کیا کرے گا؟ یہ پورا قیام میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھا رہا ہوں، باقی ہے تو قیام ہے. اور یہ بھی نہیں قیام ادھر دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا، یہ نہیں ہے. قیام ہے حالت سجدہ کی جگہ کو فوکس کر کے وہاں پر دیکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسرا کیا تھا؟ قرات کرنا. کیا تھا؟ قرات کرنا. کم از کم ایک آیت قرات، یہ فرض ہے. آپ کو یہ نہ کہے کہ میں نے تو ایک آیت پڑھ لی ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں نیا نیا مسلمان ہوا، یا آج بھی اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو ایک آیت تو کم از کم آئے، ایک آیت کا حافظ تو ہو. اس سے کم تو وہ اسلام مسلمان کہلانے کا روادار ہی نہیں. تو یہ ایک جو فرض رکھا گیا
وہ اس لیے ہے کہ کم از کم ایک سے شروع کرے گا، پھر 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، پھر صورت یاد ہو جائے گی، پھر اور صورتیں یاد ہو جائیں گی، پھر اور صورتیں، پھر پارہ پتہ نہیں کتنا قرآن اللہ اس کی توفیق دے دے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے فقہ نے کہا کم از کم ایک آیت کا وہ حافظ ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہو گئی، ایک آیت ہو گئی، اس کی قرأت ہو گئی، اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن اب آگے چونکہ واجب جو ہے وہ کچھ اور ہے، اگر واجب پر ادار کو اگلا چیپٹر ہے وہ نہیں کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں صرف فرض ہوا ہے۔ اب ایک ہم نے قیام، تکبیر تحریمہ، قیام اور ایک آیت پڑھ لی تو ہم نے 3 فرض پورے کر لی، 3 فرض پورے کر لے۔ اب نماز کے فرض پورے ہوئے نہیں، اس کا مطلب ہے ابھی فرض کچھ اور رہتے ہیں۔ اگلا فرض کیا ہوگا؟ قیام کے بعد اب چونکہ قرأت تو ایک کر لی، اگلا ہی فرض کیا ہے؟ رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ تو رکوع کی تعداد 1 ہے، ہر رکعت میں رکوع کی تعداد 1 ہے، 2 نہیں ہے، اور ہر رکعت میں سجدوں کی تعداد 2 ہے۔ تو اس لیے رکوع 1 کرنا اور سجدے 2 کرنا، یہ کیا ہوگا؟ نماز کا ارکان کا پورا ہونا ہے، فرائض پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ 1 رکوع اور 2 سجدے، تو یہ چیزیں 5 ہو گئیں۔ اور چھٹا کیا ہے کہ آخری قضا میں، قاعدہ میں، اب قاعدہ کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھا، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن چونکہ اب قاعدہ سن لیا تو سمجھ سکتے ہیں اتنی قاعدے کی بات ہوتی ہے۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کرنا، کوئی بچہ جی، ہمیں بھی سمجھ نہیں اونچی بات، یہ سارے بندے بے علم بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے علم دینا ذرا اونچی بات۔ التحیات کی حالت میں بیٹھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ پھر اس کو اگر ہم نے یاد رکھنا، میں نے پچھلی دفعہ سمجھایا، پخانے کی جگہ کو اردو میں کہتے ہیں مقعد۔ کیا کہتے ہیں؟ مقعد، یعنی وہ حصہ جو زمین پر لگے تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ ہم زمین پر جب بیٹھتے تو ہماری یہ پیٹھ جو ہے پخانے والی جگہ زمین پر لگ جاتی اور ٹانگیں فولڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ، عربی میں قاعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جس سیٹ پر بیٹھا جاتا ہے اس کو مقعد کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقعد۔ کرسی بھی کہتے ہیں، لیکن جو ڈیسک ہوتے ہیں، ہم جب پڑھتے تھے تو اس پر لکھا ہوتا تھا مقعد فلاں فلاں، یہ اس کا ڈیسک ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ بیٹھنے والی جگہ کا نام بھی وہی ہے جہاں بیٹھا اور جس حالت میں بیٹھا۔ دیکھیں عربی کتنی خوبصورت زبان ہے، ایک ہی لفظ سے کتنے حروف بن جاتے ہیں۔ قاعدہ بیٹھنا، اور اسی سے قاعدہ بھی ہے، جو ہم الف با تا پڑھتے ہیں نا، وہ بھی بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، قاعدہ بھی بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی قاعدہ پڑھے تو ویسے بھاگتا پڑھے؟ نہیں، اس کو پہلے بٹھایا جائے، چل بیٹھ اس کا اور پھر قاعدہ پڑھے۔ تو قاعدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بیٹھ جانا، تابع داری اختیار کرنا۔ ایک جملے سے کتنے جملے نکلے؟ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اولا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، سوچنا پڑے گا۔ قاعدہ اولا نماز میں کون سا ہے؟ جو 4 رکعت والی نماز میں دوسرا پہلا قاعدہ ہوگا، قاعدہ اولا ہوگا، جو دوسرا قاعدہ یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب ہم پہلی دفعہ بیٹھیں گے وہ کیا ہوگا؟ قاعدہ اولا۔ اور مغرب کی نماز میں کتنے قاعدے؟ 2۔ کس طرح 2 ہوئے؟ اس کی تو چوتھی رکعت ہی نہیں، ایک دوسری میں اور ایک تیسری اور ایک تیسری میں۔ شاباش۔ تیسری رکعت میں جو بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اسی طرح عشاء میں، عصر میں اور ظہر میں اصول کیا ہے کہ ہمارا قاعدہ اولا دوسری رکعت پر اور قاعدہ اخیرہ چوتھی رکعت پر۔ اب فجر میں جو قاعدہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ وہ قاعدہ اخیرہ ہی ہوگا، وہ اولا نہیں ہے، وہ قاعدہ اخیرہ ہی ہے، کیونکہ اس میں ہم اول میں بیٹھ گئے اور آخر میں اٹھ گئے، اس کا ایک ہی قاعدہ ہے تو ایک ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز کی حالت میں، کسی بھی نماز کی حالت میں جاتے ہیں، اب وہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء، تو ہر رکعت میں 2 قاعدے آئیں گے، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، یعنی پہلی اتحیات میں بیٹھے اور پھر آخری اتحیات میں۔ لیکن فجر میں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ ایک ہی ہوگا۔ شاباش۔ تو اس کے بعد آخری جو فرض ہے وہ کیا ہے نماز میں؟ اب نماز میں ہم نے رکوع بھی کر لیا، قیام بھی، سجدہ بھی،
سارا کچھ کر لیا، تشہد پہ بیٹھ گئے، تو آخری عمل کیا ہوگا؟ نماز خروج بالسنوی، خروج بالسنوی۔ خروج کس کو کہتے ہیں؟ خارج ہونے، باہر نکلنے، لکھا ہوتا ہے ایئرپورٹوں پر بھی، کہیں پر بھی خروج یعنی نکلنا، ایگزٹ پوائنٹ۔ تو نماز کا ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نماز کا خروج کیا ہے؟ سلام کا پھیرنا۔ اب سلام ایسے نہیں، ایسے نہیں جیسے مست کر رہے ہیں، بھنگ پی ہوئی ہے، بلکہ مومن اور نمازی کیسے صلاۃ میں خروج بالسنوی کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناک کی سیٹ بالکل اس کے کندھے پر ہوگی، ناک کی سیٹ اگر ناک کی سیٹ کندھے تک نہیں گئی تو خروج بالسنوی نہیں ہوگا، نماز باطل اور فاسد ہو جائے گی۔ ایسے ایسے نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ مکمل اپنے سر کو اس طرح کرے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیں، جب امام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے بعد جب وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نمازی کرے گا، اور اتنی دیر تک ادھر رکھے گا جب تک وہ اپنی پوری چہرے کو گھما کے دوسری طرف نہیں کہتا السلام علیکم۔ اگر وہ بالکل نمازی امام کے ساتھ ہی کرنا شروع کر دے گا تو بھی یہ نماز کا فاسد ہے، یہ بھی نماز کا فاسد ہے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ نہیں کرنا، بلکہ وہ پہلے کرے گا، کمانڈ دے گا، اس کی کمانڈ کے اکارڈنگ ٹو ہم نے عمل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم تھوڑا توقف کریں گے، ہم تھوڑا اس کا انتظار کریں گے، کتنی دیر تک؟ کہ جب تک اس کا پورا چہرہ گھوم نہیں جاتا، ہم تب چہرہ گھمائیں گے، اور اتنی دیر میں وہ دوسری طرف چہرہ گھما لے گا، تو ہم واپس یہاں سے اتنی دیر میں آئیں گے جتنی دیر تک وہ یہاں چہرہ کر چکا ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ شرعی مسئلہ ہے، بہت عام مسئلہ ہے، اور عموماً ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو حالت نماز میں خروج بالسنوی یعنی ایسا عمل جس سے نماز سے نکلنے کا کوئی طریقہ پتہ چل جائے، تو مسلمانوں کے لیے بہترین عمل سلام کا ہی کرنا ہے، سلام کا ہی۔ تو ادھر ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ یہ کس کو سلام ہو رہا ہے؟ کرامن کاتبین، یعنی اللہ نے جو دو فرشتے بٹھائے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اے سیدھے بازو پر کندھے پر بیٹھنے والے، تجھ پر بھی سلام کی کہ تو نے میری نیکی کو لکھ لیا، اور الٹے کندھے پر بیٹھنے والے تجھ پر بھی سلام کی کہ تجھے موقع نہ مل سکا کہ تو میرا گناہ لکھ سکے۔ یہ اس کا اصول، جو اس کی یہ فلسفہ ہے وہ یہ اس کا فلسفہ صلاۃ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب آئندہ ہمارا تکبیر تحریمہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کانوں کی ایسے بھی نہیں کرنے کی ضرورت، کئی لوگ کانوں کی لو کو ہاتھ لگا دیں، بلکہ لگا لے تو منع نہیں ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، شرط یہ کہ کانوں کی لو تک اور ہاتھ بالکل کھلے ہوں، ایسے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ہاتھ قبلے کے رخ ہونے چاہیے اور کانوں کی لو سے ہونے چاہیے، اور پھر اس پہ اللہ اکبر کر کے وہ ہاتھوں کو باندھ لے گا، ٹھیک ہے؟ مسلمان مرد ہے، عاقل بالغ ہے، تو وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے گا، 3 انگلیاں الٹے ہاتھ پر ہوں گی، چوتھی انگلی چنگلی انگلی نیچے ہوگی اور انگوٹھا اوپر ہوگا، اور آہستگی سے عمل کرے گا اور مضبوطی سے اپنے اس عمل کو پیٹ کے اوپر جما دے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رکوع ہے، قرات کو یہاں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ قرات کا عمل مختلف ہے، اس سے قرات تو الگ چیز ہے۔ اب رکوع ہے تو رکوع کا بھی مسئلہ ہم سیکھ رہے ہیں، رکوع کے بارے میں بھی ہمیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ کوئی ایک دوست کھڑا ہو کے رکوع کرے، آپ کھڑے ہو رکوع کریں، تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں، ہاں جی، یہ رکوع صحیح ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ نہیں، یہ رکوع صحیح ہے، یہ رکوع صحیح ہے۔ جب گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں تو اس طرح ہاتھ نہیں رکھنے، اب غور کرو ہاتھ کیسے رکھنے کہ پوری جگڑن ہونی چاہیے، ہاں اب یہ یہاں غلطی تھی، پورا پکڑو، پورا جیسے زور سے پکڑے ہاتھ میں لگ، ایسے پکڑنا ہے تاکہ ہاتھ پھسل نہ جائے، اور خدا نخواستہ رکوع کی حالت میں مسلمان نمازی جو ہے اس کو کوئی جھٹکا نہ لگے، تو اپنے ہاتھوں کو یہاں مضبوطی سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کھڑے ہو جائیں، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عمل جو اس نے کیا اس کو کیا کہا؟ نہیں، قوما، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ ایک ہم لفظ سنتے نا، ایک شخص قومے میں چلا جاتا ہے، وہ انگلش والا قوما، ایک اور قوما ہے جو الٹا گھماتے ہیں، لیکن جو مسلمان کا قوما ہے اس کا مطلب ہے قیام کی طرف واپس پلٹنا، قیام کی طرف
یا قیام کی شبیہ اختیار کرنا. اب یہ قیام نہیں ہے, یہ قیام نہیں ہے. قیام تو اور تھا جس میں ہاتھ باندھے تھے. اب یہ کیا ہے؟ قوما. اب کیا ہے؟ قوما. اب اس سے اگلا عمل کیا ہوگا؟ سجدہ. آپ سجدہ کرو سجدہ. ہاں ادھر ہی کرنا ہے اور کدھر کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے سجدہ. اب سجدے سے اٹھنا ہے آپ نے, باہر نکلنا ہے. نہیں باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ یہ جلسے میں آ گیا نا تو اٹھنا. واپس کیسے؟ باہر آپ نے کھڑے ہونا اگلی رکعت کے. اب یہاں پر ایک بڑی اہم غلطی ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. اس میں ہم عموماً کیا کرتے ہیں یہ سمجھ لیں. اگر ہمارا نماز کی حالت میں یہاں ہاتھ لگ گیا تو دوبارہ رکوع ہو جائے گا. اگر دوبارہ رکوع ہو جائے, تکرار واجب ہو جائے تو ہماری نماز سجدہ سہو ہو جائے گا. تکرار واجب ہو جائے گا, رکوع کیا تھا یا تکرار فرض ہو جائے گا. تو اب کیا ہوگا نماز میں سجدہ سہو. کیسے ڈبل ہاتھ لگتے ہیں؟ پہلے ہم نے ایسے رکوع کیا, ایسے ہم نے رکوع کیا. اب ہم نماز میں گئے اس طرح گئے, ٹھیک ہے. اب یہاں جو دونوں ہاتھ دوبارہ لگ رہے ہیں یہ پھر تکرار رکوع ہو جائے. ایسے نہیں جانا, ایسے دونوں ہاتھ گھٹنوں میں نہیں رکھنے, بلکہ کیا کرنا, ہم نے پہلے یہاں ایسے رکوع رکھا. اب کیا کریں گے کہ ہم تھوڑا ہاتھ پیچھے کر لیں گے, ایک ہاتھ پیچھے کر لیں گے, ایک ہاتھ بھلے وہاں تک رہے. اب یہ ہاتھ میں رکوع, اگر دونوں ہاتھ یہاں رکھے جائیں گے, یعنی پھر ہم نے پہلے رکوع کیا, پھر قوما کر کے اب ہم گئے سجدے میں, پھر یہاں ہی رکھ رہے ہیں. ایسے نہیں رکھنے. یہ مسئلہ 1000 علماء میں سے ایک بندے کو پتا ہے. تو یہ دوبارہ رکوع ہو جائے گا. جہاں ہاتھ دوبارہ یہاں مکمل لگ گئے, یہ دوبارہ رکوع یہاں نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا پہلے لگائے اور الٹا گھٹنا بعد میں لگائے اور پھر سجدہ کرے. اب ایک سجدہ ہو گیا, جلسے میں آ گئے, دوسرا سجدہ. اب اٹھنا ہے تو پھر ایک ہاتھ زمین پر رکھے, ایک ہاتھ پھر یہاں رکھے یا یہاں رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دونوں ہاتھ ایسے رکھے نہیں اٹھ سکتا, ایسے. پھر یہ عمل وہی ہو جائے گا. اور اگر بہت مجبوری ہے, کوئی معذور ہے تو پھر اجازت ہے, لیکن اس سے منع, اس میں بہت بڑی حکمت ہے. انشاءاللہ اس پر دوبارہ بحث. سمجھ آئیے مسئلہ, سمجھ آ گیا دوبارہ آپ رکوع کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک لگیں گے. اگر دونوں ہاتھ دوبارہ گھٹنوں پر لگ جائیں گے تو رکوع تکرار فرض ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ہم وہ سجدہ سہو بھی پڑھیں گے کہ کہاں کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یہ سب سے مشکل چیپٹر یہی ہے, لیکن آسانی سے پڑھ لیں گے.